بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویک میں ہماری اپنی گفتگو کا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ سارے ہندوستان کے اندر 20 جولائی کے بعد سے جین زی کے بہت چرچے ہیں اور اسی پر زیادہ تر پورے ملک میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جین زی بغیر کسی پولیٹیکل پاور کے، بغیر کسی سپورٹ کے اتنے بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کر سکے اور اپنی بات کو منوا سکے۔ بات دراصل صرف 20 جولائی کی نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ غزہ کے اندر جو گزشتہ 2 سال سے جینوسائیڈ ہو رہا تھا، تو اس وقت اسپین سے لے کر انڈونیشیا تک ہر ملک کے اندر جین زی نے بڑا ہی زبردست کامیاب پروٹیسٹ کیا، اور خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے اندر جین زی نے اپنے ملکوں کی طاقتوں اور حکومتوں کو ہلا دیا، اور حکومتوں نے ان کے خلاف کئی مرتبہ کریک ڈاؤن کیا۔ یونیورسٹیز کے اندر کریک ڈاؤن ہوا، کالجز میں کریک ڈاؤن ہوا، اور انہیں زبردستی کئی ملکوں سے ڈپورٹ بھی کیا گیا، لیکن ان کے پروٹیسٹ کو عالمی سطح پر دبایا نہیں جا سکا، باوجود اس کے کہ سارا سوشل میڈیا اسرائیلی لابی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن گراؤنڈ پر، سڑکوں پر اور یونیورسٹیز کے اندر پروٹیسٹ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کا زبردست امپیکٹ پڑا تھا۔ اسی کو لے کر ہندوستان کے جین زی نے جب پیپر لیک ہوا میڈیکل انٹرنس کا، تو اس کے بعد سے اپنی کوششوں کو آگے بڑھا کر آخر کر 20 جولائی کو انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کے لیے ٹرائی کیا، جس پر بری طریقے سے پولیس نے ان کو زد و کوب کیا اور کہیں پیلیٹ گن سے بھی ان کو مارا گیا۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ جین زی ہے کیا۔ تو آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ملک کی مسلم جین زی اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان پر آپ کے سامنے چند نکات رکھوں۔ محترم ناظرین، جین زی کی تعریف اور جین زی کے متعلق ہم لوگ بہت زیادہ واقف نہیں ہیں۔ جین زی کی اصطلاح حال ہی میں شروع کی گئی۔ دراصل جین زی ان نوجوانوں کو کہا جاتا ہے جن کی برتھ پیدائش 1997 کے بعد سے لے کر 2012 تک کے درمیان ہوئی ہے، یعنی 14 سال سے لے کر 29 ایئر کے لوگوں کو جین زی کہا جاتا ہے، اور یہی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک جین الفا ہے۔ جین الفا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی پیدائش 2013 کے بعد سے 2024 کے درمیان ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جین وائی ہے کہ وہ مڈ ایج کے لوگ ہیں جن کی پیدائش 1981 سے 1996 کے درمیان ہوئی ہے۔ تو اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے ہمارے ملک کا اگر جائزہ لیں گے تو جین زی اس وقت ملک کے اندر 35% ہے۔ 40 کروڑ کی پاپولیشن جین زی کی پائی جاتی ہے، جو 14 سال سے لے کر 29 سال کی عمر میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جین الفا کی جو پاپولیشن ہے وہ 33 کروڑ کی ہے، جو ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 23% ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مینیلین جس کو ہم کہتے ہیں جین وائی اور جین ایکس، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو جین وائی جو ہے 34 کروڑ کی پاپولیشن ہے، جو تقریباً ہماری پاپولیشن کے 24% ہے۔ جنریشن ایکس ہے جو 1965 سے لے کر 1980 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، اور جن کی عمریں 46 سے لے کر 61 کے درمیان آتی ہیں۔
یہ آپ کے سامنے ہلکا سا جنزی اور اس سے متعلقہ باتوں کا میں نے ایکسپلینیشن اور آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ملک کی مسلم جنزی کون ہے اور کتنی ہے ان کی تعداد، اور اس سے پھر ہمارا کیا تعلق ہے۔ مسلم کمیونٹی اپنے جنزی کے سلسلے کے اندر کس حد تک پریپیئرڈ ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ 40 کروڑ جنزی جو 35% آف دی ٹوٹل پاپولیشن کا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کی جو جنزی ہے 20 کروڑ کے اندر 6 کروڑ جو ہے مسلم جنزیز ہیں، جن کی عمریں 14 سال سے لے کر 29 سال تک ہیں، اور جو 2012 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے اندر آپ 3 کروڑ فیمیل اور 3 کروڑ تقریباً میل ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا جائزہ سلیقے سے لیا جائے تو جو جنزی ہمارے یہاں ہیں یا جو جنزی کامن اس وقت پورے ملک کے اندر ہیں، تو ایجوکیٹڈ جنزی کا اگر ہم ریشو نکالیں گے تو وہ مسلمان جو ایجوکیٹڈ جنزی ہے بہت ہی پور ہے۔ ہاں، پرائمری لیول تک جو ایجوکیشن ہے 15 سے 18 سال کی عمر کے جو ہیں اس کا پرسنٹیج تھوڑا سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ہائر ایجوکیشن، سیکنڈری ہائر ایجوکیشن یا گریجویشن کی لیول پر اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو مسلمان جنزی کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اور تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلز کے اندر 12 سے 13 لاکھ کے قریب گرلز اسٹوڈنٹ ہے جو کالجز جایا کرتی ہیں، اور اسی طرح سے 10 لاکھ کے قریب جو ہے لڑکے ہیں، بوائز ہیں، مرد حضرات ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارے یہاں 4 کروڑ 20 لاکھ کی پاپولیشن ایسی ہے جو لیس ایجوکیٹڈ ہے، یا پھر 10th کے بعد کی ڈراپ آؤٹ ہے، یا جو 10th تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اب اتنی بڑی پاپولیشن جو آئندہ 15 سال کے اندر یا 10 سال کے اندر جو ہے ہماری امت اسلامیہ کی اور مسلم کمیونٹی کی جو ریڑھ کی ہڈی بچ جائے گی، اور پھر وہ خود ایک آئندہ کی جنریشن کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے متعلق ہماری کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور ہم لوگوں کا جو جنزی کے سلسلے میں جو امت اسلامیہ اور مسلم کمیونٹی کا جو سلوک اور بیہیویئر ہے وہ بھی کوئی خاص صحیح ڈائریکشن کے اندر نہیں ہے۔ اصل میں جنزی ہر ملک کا ایک فیوچر کا کیپٹل ہے، ہیومن کیپٹل ہے۔ ہیومن کیپٹل کو کس بہترین انداز میں آپ استعمال کریں گے ہیومن ریسورسز کو، تو اسی اعتبار سے وہ پرٹیکولر کمیونٹی، وہ نیشن جو ہے ترقی کرے گی۔ اگر یہ جو ہمارے یہاں کا جو مین پاور ہے، اگر ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں، اس کو تیار نہیں کرتے، اور فزیکلی مینٹلی اس کی تیاری نہیں کی جاتی، اور اس کو ویژنری نہیں بنایا جاتا، تو یقین جانیے کہ جس طرح سے ہم آج جو انتہائی سست رفتار ترقی کا شکار ہو چکے ہیں، تو آئندہ بھی ہماری یہ رفتار اور سست ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ایک ڈارک جو فیوچر کی طرف آگے بڑھیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جو اب اس وقت ہماری اپنی کمیونٹی کو جو شدید چیلنجز درپیش ہیں، اس چیلنجز کے اندر اگر جب تک کہ جنزی کو تیار نہیں کیا جائے گا اور جنزی کے تعلق سے صحیح پلاننگ نہیں کی جائے گی، منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی، تو پھر ہمارا فیوچر بھی دوسرے اقوام کی طرح یا پست اقوام کی طرح، شیڈیول کاسٹ کی طرح، ٹرائبلز کی طرح
یقیناً ڈارک ہو سکتا ہے۔ تو جو ہماری اپنی اس وقت کی موجودہ ریلیجیس یا سماجی و سیاسی قیادت ہے، اس کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ جنزی کے سلسلے کے اندر نہ صرف سوچیں بلکہ ہر سطح پر، ہر میدان میں اور ہر درجے کے اندر ان کو اپنے ساتھ انوالو کرتے ہوئے، ان کو اپنے تجربات کو ٹرانسفر کرتے ہوئے، ان کی قابلیتوں کے اندر اضافہ کرتے ہوئے انہیں ایک امت اسلامیہ کا اور پھر ملک کا جو ہے اچھا ایسٹ بنانے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، اگر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ان جنزی کو تیار نہیں کیا تو یقین جانیے کہ پھر آئندہ ابھی سے آپ یہ بات اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی بلیک اور بہت ہی تاریک سچویشن کا ہماری آئندہ نسلوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ قوموں کی ترقی کے اندر کوئی چیز بھی اچانک نہیں ہوتی ہے، اور جب تک کہ پچھلی جنریشن آئندہ جنریشن کو صحیح طریقے سے تیار نہیں کرتی تو پھر وہ قومیں بھی جو ہے پست ہو جاتی ہیں، ڈیفیٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی ان کے حصے میں نہیں آتی۔ آپ سوچئے کہ 1980 کے اندر چائنا 36ویں نمبر پر تھا دنیا کے اکنامک پاور میں، اور صرف جو ہے 30 سال کی محنتوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایڈوانس کیا، اتنا ڈیولپ کیا کہ وہ آج دنیا کی جو 5ویں اور 6ٹھی جو اکانومی اور پاور بن کے ابھرا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلم جنزی کے لیے تربیتی نظام بہتر ہو۔ تربیتی نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم کچھ ظاہری، سپرفیشل اور دکھاوے کے اخلاق سکھا دیں، لیکن اخلاق حسنہ، اخلاق باطنہ ویسی ہی کمزور اور سو رہے تو پھر ایسی جنریشن کی تربیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام نے ایڈوانس اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کا بھی بہت زیادہ جو ہے اپنی نسل کو تربیت دینے کا حکم دیا ہے اور توجہ دلائی ہے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آپ مسلم جنزیز کو آئندہ کا ہمارے فیوچر کا تارا اور ستارہ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ تربیت جسم ہو، ان کی تربیت عقل ہو، ان کی تربیت روح ہو، اور تربیت عقل، تربیت روح اور تربیت جسم کی ذریعے ہی آپ ایک بہترین نئی نوجوان نسل مسلمانوں کی تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف ایجوکیشن تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو ہماری گزشتہ 3 دہوں کی جو کوششیں ایجوکیشن پہ امت اسلامیہ کی رہی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا اور کافی پروفیشنل فیلڈ کے اندر نوجوان نسل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر وہ اسلامی اور اخلاقی تربیت کا جو ہے فقدان پایا جاتا ہے، ان کی روحانی تربیت نے بھی، ان کی عقلی تربیت نے بھی، اور جس کی وجہ سے آج وہ مسلمانوں کے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے۔ ہم کو جنزی کے سلسلے میں مربی بھی بننا پڑے گا، معلم بھی بننا پڑے گا اور مصلح بھی بننا پڑے گا۔ 3 کام ہم کو ہماری نئی جنریشن کے سلسلے میں کرنا ہے۔ ایک معلمن، مربین اور مصلح، یہ والدین کا کام ہے، یہ سوسائٹی کا کام ہے، یہ خاندانوں کا کام ہے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا کام ہے، یہ اساتذہ اور پروفیسرز کا کام ہے کہ ایسی زبردست جنریشن تیار کریں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے انتہائی جو ہے وہ قائد کے طور پر، رہنما کے طور پر اور رہبر کے طور پر وہ ابھر سکیں۔ ہمیں دراصل جن چیلنجز کا مقابلہ آئندہ
کیا جانا اور اب کر بھی رہے ہیں، تو ایجوکیشنل، اکنامک ڈیولپمنٹ اور پھر ہمارے اپنی ملی خدمات، سوشل ورک کے اندر پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے۔ چوتھا جو نکتہ ہے وہ فیمیل امپاورمنٹ کا ہے۔ یہ 4 نکات ہیں جس کے لیے جنزی کو ہم خصوصی طور پر تربیت دیں اور اسی اعتبار سے ان کو ڈیولپ کریں۔ یہاں پھر مسئلہ وہی آتا ہے کہ جب تک والدین خود اچھی طریقے سے تربیتی نظام سے واقف نہ ہوں گے اور جو دنیا کے ایڈوانس ورلڈ کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر بچوں کو صحیح تعلیم بھی نہیں دے سکتے، ان کو پروفیشنل نہیں بنا سکتے اور ان کو اس ملک کا جو ہے ایک ایڈوانس شہری بھی نہیں بنا سکتے۔ ورنہ بہت سارے ایسے ڈراپ آؤٹس ہیں جیسے کہ جو چھوٹی سی اسکلز کے ذریعے اپنے امپلائمنٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس امپلائمنٹ کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ خاندان کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بنے۔ دراصل جب اسکلڈ جو یوتھ ہوتے ہیں یا اسکلڈ جو نوجوان ہیں وہ یقیناً اپنے خاندان کے لیے روزگار کا ذریعہ تو بن جاتے ہیں، لیکن وہ لیڈنگ کیپیسٹی میں قوم کے اور ملت کے صف پہ نہیں آ سکتے۔ لیڈنگ کیپیسٹی کے لیے ضروری ہے کہ اوورآل پوری کی پوری تعلیم ہو اور اوورآل تربیت ہو۔ مضبوط جب تک تربیت اور اصلاح کا کام نوجوانوں کا نہیں ہوگا تو ہر جگہ ہم دیکھیں گے کہ ایک ہالونیس اور ایک خالی پن جو ہے اس کے اندر، ایک خلا جو ہے اس کے اندر پایا جائے گا اور ایک ڈھکوسلے قسم کی جو ہے ایک شخصیت تعمیر ہوگی اور ایک معمولی قسم کا، انتہائی کمزور قسم کا نوجوان تیار ہوگا جو نہ کمیونٹی کے لیے، نہ خاندان کے لیے، نہ ملک کے لیے کام آئے گا۔ خاندانوں کی، افراد کی اور نیشنز کی تیاری کے لیے آپ کو ایڈوانس نیشنز کی مثال لینی پڑے گی کہ جاپنیز کو دیکھیے، کورینز کو دیکھیے، یا پھر جو ہے آپ تائیوانیز کو دیکھیے، یا پھر یورپ اور امریکہ کے یا پھر اسرائیل کے جو ہے ان نوجوانوں کو دیکھیے کہ جو ساری دنیا کو اور دنیا کے بڑے حصے کو جو ہے اکنامیکلی، فائنینشلی اور جتنے دنیا کے ایڈوانس سیکٹر سے اس سب کو وہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسپیس اور اس وقت خلا نوجوانوں کا ہماری امت کے اندر، کمیونٹی کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا خلا ہائر ایجوکیشن کے ذریعے، اچھی تربیت کے ذریعے اور اچھی جو ہے آپ ان کی اصلاح کے ذریعے ہی ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب یہ کام یقیناً بلا کسی تفریق کے لڑکیوں کے لیے بھی وہی ہونا ہے، لڑکوں کے لیے بھی وہی ہونا ہے۔ آپ بہترین لڑکیاں، بہترین گرلز اور فیمیل ہینڈز جبھی بنا سکتے ہیں جب ان کے کچن کے اوقات، گھریلو کام کاج کے اوقات کو کٹ کر انہیں زیادہ پروفیشنل بنائیں اور زیادہ ایڈوانس بنائیں، زیادہ ان کا مائنڈ سائنٹیفک اور اسلامی مائنڈ بنائیں، تو تبھی وہ ہمارے لیے اثاثہ بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان کو چھوٹے کاموں کے اندر، مینیل ورک کے اندر اگر رکھ دیا جائے اور زندگی بھر ان کو ایک مخصوص گھریلو کام کی حد تک محصور کر دیا جائے اور ان کو جو ہے چین کر دیا جائے تو پھر مسلمانوں کی ترقی کی جو توقعات ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ فیمیل کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی 50% یا لگ بھگ 50% سے کچھ کم بھی اگر آپ کرتے ہیں تو ویسی صورت میں خواتین کی، نوجوان لڑکیوں کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ ہم 2 ہاتھوں کو، 2 بایوں کو، 2 بازوؤں کو چھوڑ کر صرف ایک بازو سے ہم کام کریں گے تو پھر یہ کام بہتر انداز میں نہیں ہو سکتا اور اس میں فیلئر زیادہ آئیں گے۔ کمیونٹیز کے ڈیولپمنٹ میں بسا اوقات جو ہم اثر اور ہماری ساتھ کی دوسری اقوام ہیں، چاہے وہ کرسچنس ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں یا جینیز ہوں، سردار جیز ہوں یا پھر ہمارے ہندو بھائی ہوں، ساری دنیا کے جتنے ترقیاتہ قومیں ہیں ان پر ہم کو نظر رکھنی ضروری ہے کہ انہوں نے آخر کون سا جو ہے اسٹائل اور کون سی پلاننگ ایڈاپٹ کی ہے جس کی وجہ سے آج وہ ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو
ترقی کی دوڑ میں اگر لانا ہے تو ان کے مین آورس بڑھانا پڑے گا، جنزی کے ان کو سخت اور اسمارٹ محنت کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آن لائن وہ ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے تو ضرور لانا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اکنامیکلی زیادہ ساؤنڈ ہے اور دنیا کے اندر اپنی صلاحیتوں کے روشنی بکھیر سکتا ہے تو اس کو اس میدان کے اندر پوری قوم کو چاہیے کہ سپورٹ دے۔ ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلم پائلٹس کا ہندوستان کے اندر کوئی تصور نہیں تھا، لیکن قوم میں شعور بیدار ہوا اور پھر کمزور معاشی طور پر جو اس قابل والدین نہیں ہیں کہ بچوں کے اوپر پائلٹ بننے کے لیے اتنا انویسٹ کر سکیں، تو پھر قوم کے بعض اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے، سوشل اور اداروں نے ان کی مدد کی، تو آج دیکھتے ہیں کہ آپ الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد پائلٹس کی اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جتنے دنیا کے ایڈوانس فیلڈز ہے اس کے جو گیپس اور خلا ہے جس سے مسلمان قوم دور ہو چکی ہے، تو جنزی کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر ہمارے نوجوانوں کی تیاری لازمی طور پر اس انداز سے ہو کہ وہ اس فیلڈ کے لیڈر بن سکیں اور اس فیلڈ کے ماسٹر بن سکیں۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان، اپنی کمیونٹی، بلکہ پوری کنٹری اور دنیا کو وہ اس کی رہنمائی کر سکیں، قیادت کر سکیں، سیادت کر سکیں۔ اب یہاں جو ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہے جس پر زیادہ تر ڈسکشن ہوتا ہے، اور وہ کسی حد تک سچ بھی ہے، کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہ مذہبی قیادت نے کبھی نوجوان مسلم جو اسلام پسند ہیں اور جو اسلام کی خدمت کرتے اور کرنا چاہتے ہیں، وہ اوروں سے بہت اچھے ہیں، وہ مدرسہ سے جو تعلیم حاصل کی ہوئے ہمارے علماء یا جدید دور کے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے علماء اور مذہبی قیادت ہمارے نوجوانوں کو اپنے پلیٹ فارمز پر، اپنی جماعتوں کے اندر اور اپنے مدارس کے اندر، پلاننگ کے اندر، اسٹریٹجیز کے اندر ان کو کوئی قطعی جگہ نہیں دیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تا دم حیات اپنے آخری سانس تک بھی وہی رہیں گے اور انہی کا حلقہ رہے گا، اور نوجوان تو صرف دور بیٹھنے کے لیے، سننے کے لیے، سماعت کے لیے، یا پھر ہارڈ ورک کرنے کے لیے، یا پھر کسی کے جلسوں کی کرسیاں بچھانے کے لیے، کسی مذہبی اجتماع کے ٹینٹ ڈالنے کے لیے، کسی مولانا کی آؤ بھگت کے لیے، یا چندے جمع کرنے کے لیے، یا ان کو زیادہ سے زیادہ مالی امداد پہنچانے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اب اس وقت نوجوان خواتین اور طالبات ہمارے سامنے ایسی آئی ہیں جو بے شمار صلاحیتوں کی حامل ہیں۔ اگر امت اسلامیہ کی مذہبی قیادت یا ریلیجیس لیڈرشپ یا ہماری سیاسی لیڈرشپ یا ہماری سماجی لیڈرشپ ان کا صحیح انداز کے اندر صحیح پلاننگ کے ذریعے استعمال کرتے اور ان کو صحیح رخ پر جانے کے لیے اپنے صحیح روشنی دکھاتی ہے، رہبری کرتی ہے، تو یقین جانیے کہ وہ اسلام کے نہ صرف علمبردار بنیں گے بلکہ ہماری جو اس وقت جو سست رفتاری ہے وہ فاسٹ ٹریک پر جا سکتی ہے، اور تیز تر ہم ترقی کی طرف رواں دواں ہو سکتے ہیں، اور ترقی کی منزلیں بہت قریب ہو سکتی ہیں۔ دو قسم کے اس وقت ہماری مذہبی قیادت ہم کو جھنجھوڑتی ہے، ایک تو یاد الہی، خوف خدا، رضا الہی، اور دوسری طرف آخرت کے اندر کامیابی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ جو دنیا کی جو ترقی ہے، حسنتم فی الدنیا کی جو بات کہی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ اللہ تعالی ہم کو دنیا کے اندر بہترین سے بہترین رہبری کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، امامت کرنے والا بنائے، تو اس کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کے اندر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کتنا کچھ حصہ اپنی جنزی کے لیے رکھا ہے، کتنی قربانیاں اپنی جنزی کے لیے دے رہے ہیں، اور کتنا اسپیس ان کو اپنے ریلیجیس
اسپیس کے اندر جو ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور کتنا انہیں مواقع دیا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی اسٹڈی کی جائے, اس کی انالائسس کی جائے, اس کا تجزیہ کیا جائے اور ایک نتیجے پہ آنے کے بعد 30 سے 40% ہر سطح پر, ہر پلیٹ فارم, ہر ادارے, ہر جماعت کے اندر لازمی طور پر نوجوانوں کو حصہ دینا چاہیے. یہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اسلامی اور مسلم جماعتوں کے اندر ایک 30-40 سال سے اسٹوڈنٹ ونگ کا ایک تصور پیدا ہوا تھا, تو ہر جگہ ایک چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ ونگ کے حلقے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو اسی حد تک محدود رکھا جاتا ہے. لیکن ان کو ان جماعتوں کی یا اداروں کی یا سوسائٹیز کی اور اس کے پلاننگ کے اندر, اسٹریٹجیز کے اندر انہیں انوالو نہیں کیا جاتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے طریقہ کار کو بدلیں اور اپنا جائزہ لیں اور ایک بڑی انقلابی تبدیل اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی واضح صاف انداز کے اندر میں تمام مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں, قائدین ہیں, علماء ہیں, ان تک یہ بات اس میڈیا کے ذریعے اور اس ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ تمام تک بہت ہی ادباً اور بہت ہی میں گزارشات کے ساتھ یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اس پہ مقرر غور کیا جائے. اور پھر میں نوجوانوں سے اور مسلم جنزی سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کریں اور اپنی تیاری جو ہے شروع کر دیں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو کمیونٹی کے اندر آپ کے قائدین اور علماء کوئی اسپیس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. وقت پاس کا جو مسئلہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں آنے والوں پر ڈالنا اور اپنے آپ کو فری کر لینا, یہی کچھ رویہ ہمارے ساتھ گزشتہ 5-6 دہوں سے یا ڈیکیڈ سے ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. ہر آنے والی سینئر جنریشن پیچھے کی جنریشن پہ یہ ذمہ داری اور یہ بوجھ ڈال کر آگے نکل جاتی ہے کہ یہ سب ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ وقت پاس کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے پاس اکثر ختم ہونا چاہیے. اندرونی طور کے اوپر ریوائول, ریفارم اور ریکنسٹرکشن کا جو کام شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ہی سے جنزی کو اپنے گھریلو معاملات کے اندر, اپنے خاندانی معاملات کے اندر, اپنے سوسائٹی کے معاملات کے اندر, اپنے ملی معاملات کے اندر آپ ان کو ضرور انوالو کریں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس وقت ہر قوم کی جنزی اپنی اپنی بقا کے لیے اپنی محنت اور جدوجہد کا آغاز کر چکی ہے. تو ہماری اپیل مسلم نوجوانوں سے اور مسلم جنزی سے بھی یہی ہے کہ سوائے حلال و حرام کو چھوڑ کر بہت زیادہ جو ہے بزرگوں کے احکامات کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ چند سالوں کے اندر, ہم نے عمرہ جماعت کے بیانات اور تقاریر بھی سنے جس میں وہ ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خبردار گھر کے باہر قدم نہیں نکالنا, اور ہم جب تک آپ کو نہیں کہیں گے آپ کوئی چیز ایسی نہیں کرنا جس سے مسلمانوں کو مایوسی ہو. لیکن ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ قائدین نے سوائے خدغنے لگانے کے, سوائے روکنے کے, سوائے زبردستی اپنے احکامات چلانے کے کوئی ایسی پلاننگ, کوئی ایسی اسٹریٹجی امت کے نوجوانوں کو نہیں دی جس کی وجہ سے وہ ترقی کے راہ پر آ سکے. تو آج کی گفتگو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند نکات جو میں گزشتہ 30 منٹ سے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ آپ اس کو بہتر انداز میں سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ ہفتے کی گفتگو کے اندر دوسرے اہم عنوان پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم.